میں پولیٹکس کے اوپر بات یعنی پولیٹکس کی وجہ سے نہیں کر رہا. میں یہ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے کر رہا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے جب سے یہ جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, جو 30 سال سے قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کس قسم کے جرم کیے ہوئے ہیں ہمارے ملک سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ انہوں نے اربوں ڈالر باہر رکھا ہوا ہے, تو ان کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ملک اوپر جائے نیچے جائے, ان کا پیسہ تو باہر محفوظ ہے. اور اگر روپیہ گرتا ہے معیشت نیچے جاتی ہے تو ان کو تو فرق نہیں, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی میری پارٹی کو. انہوں نے سوچا کہ یہاں تو جب گورنمنٹ گرائی جاتی ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. انہوں نے خود اتنی پروپیگنڈا کی اور اپنے اس میڈیا کے ساتھ, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے اور ان صحافیوں کے ساتھ مل کے کہ اس سے بری, ہمارے سے بری گورنمنٹ تھی کوئی نہیں, اور ہم تو لوگ تو تنگ ہیں, اور جب جیسی ہمیں نکالیں گے تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. تو جب وہ نہیں ہوا اور جو پبلک نکلا ہی ہمارے ساتھ, تو ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا کہ انہوں نے جو سارا نیریٹو بلڈ کیا تھا کہ یہاں تو ملک تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور لوگ خوش ہوں گے. تو جب لوگ ہمارے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے اور اس کے بعد جب ہم نے احتجاج کیا تو اس احتجاج میں جو انہوں نے ظلم کیا ہمارے اوپر, وہ ہمیں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ یہاں تو یہ تو کوئی جمہوریت سے تعلق, ان کو تو صرف جمہوریت یاد آ جاتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. انہوں نے جس طرح کے حربے استعمال کیے, لوگوں کے گھروں میں گھس کے 2-2 ڈھائی بجے لوگوں کے رات کو گھروں میں گھس کے انہوں نے جو لوگوں کو مارا, اور بعد میں جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہوئے تھے یہ کرنے. اور اس کے بعد انہوں نے جو اس دن یہاں ٹیئر گیسنگ, شیلنگ کی, لاہور میں شیلنگ کی, جبکہ لبرٹی پہ فیملیز آئی ہوئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ یہ یہاں کوئی ہم جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, یہ تو ایک مافیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اب ہر چیز کرے گا ہمیں کرش کرنے کے لیے. لیکن جو حربے استعمال کیے گئے ہیں اس کے بعد, کیونکہ ہم الیکشنز بھی جیت گئے, بائی الیکشنز ہوئے, یہ ان کا الیکشن کمشنر تھا, اس نے پوری دھاندلی کی ان کے ساتھ مل کے, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنجاب کی, وہ ہم جیت گئے. اب پھر انہوں نے الیکشن کمشنر ان کے ساتھ مل کے حلقے چنے جدھر ہم کمزور تھے, وہ جب الیکشن ہوا ہم ادھر بھی جیت گئے. سندھ کے جو کراچی کے اندر انہوں نے دھاندلی کی وہ ساری قوم کے سامنے ہے, لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. لیکن مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ جو انہوں نے طریقے اختیار کیے ہیں, یہ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں نہیں دیکھی. سنا ہے دہشت گردوں سے ایسے کرتے تھے, سنا ہے کوئی بہت بڑے جو مجرم جو ہوں جن کے جو بار بار جرم کریں شاید ان سے کرتے ہوں ایسی چیزیں, ہمیں نہیں پتہ. شاید کوئی ہندوستان کا کوئی جاسوس ہو یا وہ اس سے کوئی کرتے ہوں, لیکن میں نے یہاں پولیٹیکل لوگوں سے اس طرح کا ظلم کبھی نہیں دیکھا. اور خاص طور پہ وہ جو ڈیموکریٹک دور ہے, میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی. انہوں نے پہلے شہباز گل سے جو کیا اور میرے اوپر تقریباً کنٹیمپٹ بھی لگ گیا اسی کے اوپر, لیکن میں نے ریئیکٹ کیا کیونکہ مجھے جب چیزیں پتہ چلیں کہ شہباز گل سے انہوں نے کیا کتنا تشدد کیا, جنسی تشدد کیا, یعنی ننگا کر کے ایک. اچھا, اور وہ ہے کون؟ وہ یونیورسٹی پروفیسر ہے, یہ نہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. تو میرے سے مانا نہ جائے. پھر انہوں نے مجھے جب تصویریں دکھائی, میرے وکیل مجھے ملنے آئے, جب انہوں نے چیزیں مجھے دکھائیں تب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے کیا اس سے. اور پھر وہ باقی تو خیر عدالت میں بھی مجھے پیش ہونا پڑا اس پہ. لیکن جو مجھے اعظم سواتی کے اوپر جو انہوں نے کیا, یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں اب اس کو پوری طرح اعظم سواتی کے ساتھ ہر فورم کے اوپر اب ہم جائیں گے اس کے اوپر کہ
اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے سو موٹو ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر. اگر اس کے اوپر ایکشن لے لیتے، کسٹوڈیل ٹارچر تھی وہ، ساری دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر لے لے تو شاید اعظم سوادی سے وہ نہ ہوتا جو ان سے ہوا ہے. میں صرف چاہتا ہوں کہ مختصراً اعظم سوادی پہلے آپ کو بتائیں ان سے کیا کیا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو اور بیرون ملک جو رہ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو آج اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہادر اور انصاف پسند لیڈر دیا ہے جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم ایک قوم بن چکی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج اس جمہوری دور کے اندر، نام نہاد جمہوری دور کے اندر، اگر ایک سٹنگ سینیٹر کو خواہ اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہے لیکن ماورائے قانون، ماورائے آئین، اور پھر وہ سینیٹر جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری پی ٹی آئی کو اس کا ہیڈ ہے اور 17 سال سے سینٹ کے اندر ہے، اور کتنی کمیٹیوں کو میں نے ہیڈ اور چیئرمین اس کا میں رہا ہوں. آج آپ کے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج اگر عدالت عظمیٰ 100 موٹو کیس نہیں لیتی اور ان لوگوں کو جنہوں نے کسٹوڈیل ٹارچر کیا اور جس طریقے سے میڈیا کے ان بہادر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ان کے کپڑے نکالے، آج میں پوری دنیا کے پارلیمنٹیرین کو یہ کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ارتھ کروں گا ان لوگوں کو جو 2 گھنٹے تک لے گئے، انہوں نے تشدد کیا اور پھر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت اور اس ملک کی سینٹ اور پارلیمنٹ کے کپڑے نکالے. اور چیف جسٹس صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ شعلے کہیں آپ کی عدلیہ تک نہ پہنچیں اور کل کسی جج کے کپڑے نہ نکالے جائیں. فنڈامنٹل رائٹس ہی وہ قانون ہے کہ جس کے تحت آپ 100 موٹو لیتے ہیں. آج اعظم سوادی نہیں بول رہا، آج پارلیمنٹ کا ایک ادنا سینیٹر بول رہا ہے، سٹنگ سینیٹر بول رہا ہے. اور اگر آپ اس کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ کو اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین اس کرسی کے اوپر جو ہے برجمع ہونے کا کوئی حق نہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں منڈے کو آ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سینٹ کے پورے ممبران اور آج یہ بھی دیکھیں کہ پوری سینٹ کھڑی ہے اس کام کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے، کس ذلت سے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ عمران خان کی اس سپاہی کو گرائیں تاکہ یہ پیغام وہاں تک پہنچے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. 25 تاریخ کو بھی آپ کے رینجر نے ڈی چوک کے اندر تشدد کیا، اس سے ہمارے ارادے اور مصمم ہو چکے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ. لیکن ساری دنیا کی جتنے بھی فورم ہیں انصاف کے، قانون کے، میں وہاں پہ یہ لے کے جاؤں گا چیف جسٹس صاحب. اور میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اس ممبر کی آواز اس لیے کہ وہ دادا ہے. میری پوتیوں کے اوپر جو ٹروما ہے، ابھی میں عمران خان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا اور آج بھی بچپن کا وہ ٹروما مجھے یاد ہے. اس لیے سیولائز سوسائٹی ہمیشہ اپنے بچوں کو ایسی دہشت اور ایسے ٹرومے سے دور رکھتی ہیں. تو یہ میں نہیں، میری وہ 3 معصوم جو پوتیاں ہیں وہ بھی آپ کے در پہ آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے ایک ہی بات ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، جرم جو بھی ہوگا اس کے مطابق عدالت جو ہے سزا دے، لیکن میرے اخلاق اور کردار کو جس طریقے سے آپ نے ارشد شریف، سمیع صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صابر شاکر، جمیل فاروقی، بے شمار ہمارے دوست، جس طریقے سے ان کو ننگا کیا گیا،
इमरान रियाज को देख लें. आज अगर ये रविश है, अगर अदालत उज़्मा उसके ऊपर जो है तहकीक नहीं करती, हम तो ये कह रहे हैं कि देखें क्या जुर्म किया है और उसकी पादाश के अंदर क्या सजा मिल रही है. कानून और आइन से बालातर होकर आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके इंसाफ के दरगाज़ों आई एम गोइंग टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट, और खुदा के फजल से वहाँ पर, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये कहूँगा कि मुल्क, जमहूरियत, अखलाक और किरदार इस तरीके से नहीं चल सकते. और यकीन है कि आपके इंसाफ के दरवाज़े, जिसके तहत आइन 1973 के तहत आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए की तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी हक आपको 184(3) दिया गया है, उसके दरवाज़े खोलेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई मीडिया का सफ़र करने वाला और अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाला, या कोई जज कम से कम उसके कपड़े जो है दोबारा न मिले, दोबारा जो है उसको वो शर्मिंदगी न उठानी पड़े. जी, बहुत शुक्रिया. मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ. एक ये कि आज़म स्वाति के जब ये अंदर आए, इनके घर के अंदर कोई वारंट के बगैर दीवारें फलांग के घर में आए, इनको बच्चों के सामने ये जो अभी बात कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पर सुन कि हमारे कब माशरे में ये चादर और चार दीवारी की रिस्पेक्ट नहीं थी. हमारा तो फैमिली सिस्टम है. बच्चों के सामने मारा इनको. जुर्म क्या था जी? तनकीद कर दीजिए किसी बड़े आदमी की. कौन सा मुल्क की इजाज़त देता है कि एक तनकीद, ट्वीट की तनकीद के ऊपर ये किया जाए? कौन सा कानून इजाज़त देता है? लेकिन जो सबसे जो खौफनाक चीज़ है कि उन्होंने पकड़ाया इनको किसी और के हवाले किया. वो लोग कौन थे? क्या इनको, जब मैं ये चाहता हूं कि चीफ जस्टिस बुलाए इन लोगों को, ये FIA को बुलाए और पूछे कि किसके हवाले किया गया था जिन्होंने पकड़ के नंगा करके इनको मारा. और बिल्कुल वही हुआ जो शहबाज गिल से हुआ. उसको भी पकड़ा दिया किसी के हवाले, उन्होंने जाके कोई 1.5 दिन रख के उसको मारा और नंगा करके. जमीर फारूकी से भी यही हुआ. सवाल ये है कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सके? और अगर आप ये इजाज़त दे देते हैं लोगों को करने के लिए, तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनाना रिपब्लिक. यही तो बनाना रिपब्लिक है. यही तो है. आपने किसी को फैसला किया, अच्छा जी वो चीज़ उसकी पसंद नहीं है, उसको फेंटा लगा दो, उसको जलील कर दो, लोगों को डरा दो. बात यह कि क्या इदारों की इससे कोई इज्जत करता है? क्या ये जो ये कर रहे हैं, क्या कौम इज्जत करेगी इदारों की? नफरतें बढ़ेंगी. अपने मुल्क के अंदर ही आप नफरतें बढ़ा रहे हैं. और मुझे अभी भी हैरत है कि यहाँ हमारी कोई सारा निज़ाम, बस कोई ऐसे नामालूम अफराद हैं, वो जो मर्जी करें, सब डरते हैं उनका नाम लेते हुए, पूछते हुए. सबको डर लगा हुआ है. सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ आते हैं जी, जब किसी को, अच्छा जी इसने सोशल मीडिया में कोई ट्वीट कर दिया, उठा के उसके लेके उसको मार पैंटा लगा के उसको अगले दिन घर पे ले आते हैं. लोगों को उठाते हैं, उन्हें कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो. आज़म स्वाति से पूछ रहे हैं जी, अच्छा बताया इमरान खान ने आपको ये क्या करने के लिए? उसको गिल को बार बार कहते रहे कि जी कहो कि ये इमरान खान ने तुम्हें क्या करने के लिए. ये कौन लोग हैं? ये इस मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है. ये मुल्क के दुश्मन है. ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं. इन हरकतों से ना किसी इदारे की इज्जत बढ़ती है, ना इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की जमहूरियत आगे बढ़ती है. लोगों की आज़ादी राय को इस तरह बंद करके कभी किसी को इज्जत नहीं मिली. ये माशरे की तबाही की तरफ हम लेके जा रहे हैं. और सारा किया किसके लिए जा रहा है? बड़े बड़े जो इस मुल्क के जुराइम पेशा लोग, वो आके आज ऊपर बैठ गए हैं. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है उसने कि मैं शरीफ खान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था.
ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے, وہ قاضی فیملی جو لنڈن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا. اور یہ جو ہے شہباز شریف, اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے, سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ, وہ جو FIA کا کیس تھا. نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں, مفرور ملک کا مجرم ہے, وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. جی آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں, اس سے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ, آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام سینیٹرز کو, تمام پارلیمنٹیرین کو اور تمام وکلاء, میں سینئر وکیل ہوں. رشید رضوی, فاروق نائک یہ میرے کلاس فیلو تھے, گولڈ میڈل میں نے لیا. امریکہ کے اندر ٹیکساس سپریم کورٹ میں نے وکالت کی. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالت عظمیٰ سے, اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ. اس لیے کہ اگر ایک سینئر وکیل کو اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو 17 سال میرے ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر, اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے, ہم ارتھ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام, عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے, اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا, پولیس نے, کس چیز کے لیے؟ جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ کسی بھی قانون, کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے, کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر یہ صالح محمد کی تصویر ہے, اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ MNA ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک دینا کہ FATF میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے, نون لیگ نے, اس میں سے میری ٹیم, جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے, حماد اظہر, اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے, اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم FATF سے نکل. مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں, لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے, ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں, 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں, ملک نیچے جا رہا ہے. تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں, میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی میجورٹی ہے, وہ کوئی سازش کے تحت نہیں آئے, وہ ایک پورے الیکشن پروسیس سے آئے ہوئے, بھاری اکثریت ہے ان کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ, حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں سازش کے تحت آئے, 25 کروڑ روپیہ وہاں سندھ ہاؤس کے اندر پیسہ چلا, جنہوں نے لوٹے بنائے. الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے, آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں. اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی, اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں, یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. وہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دلدل میں نیچے جا رہا ہے, ایک ہی طریقہ ہے اس میں سے نکالنے کا. تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. خاص طور پہ اتنی کوشش کر کے انہوں نے ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پہ الیکشن, جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی. اور انشاءاللہ میں
मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं। वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे। एजाजुल हक का अपनी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे। इससे मैं क्या बात करूंगा जी। तो क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं। कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या केओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा। तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूं, ये इतना बुज़दिल आदमी है, क्योंकि जो इखलाकी तौर पे आदमी कमज़ोर होता है ना, वो होता ही बुज़दिल है। इसके केसेस भी हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी था तब से भी इसके ऊपर कहानियाँ हैं। तो ये तो ख़ुद फैसला कर सकता ही नहीं था। ये जो फैसला है ये ख़ुद कर ही नहीं सकता था। ये इसको पीछे से हुक्म मिला है। अब पीछे से हुक्म, खैर शरीफ ख़ानदान का तो सबको पता है, उनका घर का ये नौकर है। लेकिन और किसने इसको पीछे से बूट लगाया है, ये अब ये देखने वाली बात है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन ये ख़ुद नहीं फैसला कर सकता था। सैफुल्लाह, वो असल में हम अपनी मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, तो हम कई लोगों को चाहते हैं कि वो अंडरग्राउंड रहें तब तक जब तक अंडरग्राउंड है। मुख्तलिफ होगा बाकी मार्चेस से, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है। यानी क्योंकि मैं तो अपने एक अंदाज अपनी पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा हूँ ना, लेकिन कौम इस वक्त बेताब है। हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी आप कब निकल रहे हैं। आम लोग, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे। तो वो इंशाल्लाह वो आप देखें, मेरा ये अंदाज़ा है, कामयाबी अल्लाह देने वाला है। मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। ये मैं आपको बता दूं, मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स में सारा कुछ मैंने आइन और कानून के दायरे में बैठ के किया। तो ये मैं आपको कह दूं कि हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको। मैं ये भी आपको कह दूं, फैमिलीज़ आएंगी इसमें, यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी और लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट होगा ये। लेकिन इसमें हम किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होने देंगे, और हमें पूरा पता है तैयारी हमारी क्या है। वो मैं पूरा आपको नहीं भी बताऊंगा क्या क्या करना है। इंशाल्लाह जब मैं अनाउंस करूंगा ना डेट उसकी लॉन्च मार्च की, ये मैं या जुमेरात या जुमे को करूंगा इसकी डेट, और उसके बाद बस फिर आप इसकी आपके सामने ये मार्च की डिटेल्स आती रहेंगी। नहीं, वो इलेक्शन करवाएंगे नहीं।